السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کے فضائل اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کے متعلق چند حدیثوں کو پڑھ لو اور ان پر عمل کر کے اجر و ثواب کی دولتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ حدیث: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کراماً کاتبین کے ساتھ، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر ساکھ ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ الفاظ ادا ہوتے ہیں، اس کے لیے دوگنا ثواب ہے۔ حدیث: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہیں ہے وہ ویران اور اجاڑ مکان کے مثل ہے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک ایسی نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھ لیا تو اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ حدیث: جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس نے قرآن کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھا اور حرام کیے ہوئے کو حرام جانا تو وہ اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ حدیث: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ نماز میں تم نے کون سی سورہ پڑھی؟ انہوں نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر سنائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کہ نہ اس کے مثل توریت میں کوئی سورہ اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ سورہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ حدیث: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر میں سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگ 2 چمکدار سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا 2 ابر ہے یا 2 سائبان ہیں، یا صف باندھے پرندوں کی 2 جماعتیں ہیں۔ وہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کہ اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور اہل باطل اس سورہ کی تاب نہیں لا سکتے۔ حدیث: جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ حدیث: جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی 10 مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھے گا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورہ ہے، وہ آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ سورہ ملک ہے۔ حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل ھو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت بچھونے پر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے اپنے داہنی جانب جنت میں چلا جا۔